ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ تمام یوزر کو خوش آمدید۔ یوزر ہمارا معراج شریف پر بیان چل رہا ہے، پارٹ 5 ہے، 4 پارٹ پیچھے آ چکے ہیں، وہ نکالیں اور تسلسل سے پورا جو واقعہ سماعت فرمائیں کہ معراج شریف کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کس طرح ہوئی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ بعض کو پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ روزہ رکھ لیتے ہیں 27ویں شب کا، رات جاگ لیتے ہیں، لیکن اس واقعے کے متعلق نہیں پتہ۔ تو آپ لوگ سنیں، آگے شیئر سبسکرائب بھی کریں۔ ہم وہاں تک پہنچ گئے کہ مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی وہاں، اور راستے میں عجائبات دیکھتے ہوئے آئے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ولاگ میں بتایا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت ہے راستہ، یعنی ٹریول 1 منتھ کا ہے۔ کہاں سے؟ مکہ سے فلسطین تک کا، لیکن راتوں رات سب کچھ ہو گیا۔ چند سیکنڈوں میں یہ سواری فرشتوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فلسطین مسجد اقصیٰ بیت المقدس پہنچ گئی، وہاں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اب ان کا آگے سفر ہوتا ہے۔ تو اس سفر کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے پروں پر ہوا، نور کی سیڑھی پر ہوا، پھر آگے جا یہ پہلے براق پر تھے، پھر فرشتوں کے پروں پر، پھر نور کی سیڑھی پر، پھر آگے جب جائیں گے تو رف پر، یعنی مختلف سواریاں آتی رہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اب یہ جاتے ہیں اوپر کی طرف، 7 آسمان ہے نا، الگ الگ آسمانوں کے نام بھی ہیں، 7 آسمان ہیں۔ تو فرشتے جبرائیل امین دروازہ کھلواتے ہیں آسمان کا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں کون ہے آپ کے ساتھ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں خوش آمدید اے میرے بیٹے، خوش آمدید، مبارک ہو آپ کو، وہ مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی دعائیں، مبارکباد، بشارتیں دیتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان کے اوپر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات۔ چوتھے پر آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، اجازت لی جاتی حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ 5ویں پر حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ پھر 6ٹھے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر 7واں آسمان آتا ہے، 7 آسمان ہیں، 7 ہی زمینیں ہیں۔ تو وہ سب سے اوپر کا آسمان ہوتا ہے، اس کا دروازہ کھلایا جاتا ہے، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، وہاں سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، پشت لگا کر اپنی کمر۔ تو وہ مبارکباد دیتے ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کو خوب خوش ہوتے ہیں، اور جو بھی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں کرتے ہیں ان سے۔ اب آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، پھر ساری سواریاں ختم ہو جاتی، صرف جبرائیل امین کے پروں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے ہیں۔ اب ایک سدرۃ المنتہا ہے، بہت بڑا ہی بیری کا درخت ہے، جس کے بیر ہوں گے مٹکے کے برابر، جس کے پتے ہاتھی کے کان سے بھی بڑے بڑے ہوں گے۔ بیری کا درخت ہے، ہمارا چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں، یہاں پہ چھوٹے سے بیر ہوتے ہیں، لیکن اس کا بہت بڑا سائز ہوگا۔ اس کی جڑیں 7ویں آسمان میں ہیں، اور اس کی جو ہے شاخیں اوپر کی سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہیں، یعنی جنت الماوا، سب سے بڑی جو جنت ہے وہاں تک اس کی شاخیں جاری۔ اتنا بڑا بیری کا یہ درخت ہے، یعنی الگ الگ روایتیں کہ کوئی 40 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کی مطلب مسافت کو نہیں پہنچ پاتا، اتنا بڑا یہ درخت ہے۔ تو وہاں جا کر جبرائیل امین رک جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آگے کا سفر نہیں کر سکتا، اگر میں نے آگے 1 انچ بھی بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے تجلی الہی سے، یا جو بھی ہے، میں اب آگے نہیں جا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے، اب آگے کا سفر آپ نے خود نے کرنا ہوگا یا رسول اللہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک سواری آتی ہے رف۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جاتے ہیں، لیکن ایک واقعہ ہے اس میں۔ جبرائیل میں سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اے میرے بھائی جبرائیل، یہ دیکھو آج میں کہاں تک جا رہا ہوں، کیونکہ جس وقت
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، اے ابراہیم علیہ السلام حکم دیجئے، میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش پیش کرتا ہوں، آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے نہیں بھائی جبرائیل نہیں، انہوں نے فرمایا تھا جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، تو میرا رب بہتر جانتا ہے۔ اور رب نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو ٹھنڈی کر دیا تھا۔ اور اے بھائی جبرائیل آپ نے فرمایا تھا میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی جائے گا۔ تو یہ میں آپ کی گفتگو ابراہیم علیہ السلام کے نور پیشانی میں موجود تھا، سن رہا تھا۔ تو دیکھو یہ بھائی جبرائیل میں آج کہاں تک جاتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کو بھائی کہہ کر بھی پیار سے مخاطب ہوتے تھے جبرائیل امین کو، کیونکہ بہت آنا جانا تھا ان کی بارگاہ میں۔ 26,000 علماء کرام فرماتے ہیں ان کی خدمت میں آئے ہیں، کسی کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام اتنے حاضر نہیں ہوئے جتنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو جبرائیل امین سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب آج دیکھو، آپ نے کہا تھا کہ میں وہاں تک گیا ہوں جہاں تک نہ کوئی گیا ہے نہ جا سکتا ہے، آج میں وہاں تک جا رہا ہوں جہاں آپ کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کو رب نے بہت زیادہ فضیلت، طاقت، عظمت، شرافت عطا فرمائی تھی۔ اب یہاں سے رف رف پر ایک اور سواری ہے، رف رف اب اللہ بہتر جانے کیسی ہوگی، ہم نے بس نام سنا ہے کہ وہ اس طرح کی سواری ہوگی، اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے